الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. قبل اس کے کہ نئے باب کا آغاز کیا جائے، اس درس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں علم سے لوگوں کا تعلق بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص کر کے وہ علم جو بندے کے اوپر واجب ہے، جس کا سیکھنا، جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے، اپنے دین کو پہچان سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو حقوق ہیں اللہ کے تئیں، اس دین کے تئیں، اور اس دین میں زندگی گزارنے کا جو، یا اس دین میں، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد جس علم کے ذریعے سے وہ پہچان سکتا ہے، لوگ اس سے آج غافل ہیں. ایسے اس موقع پر 24 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی کوئی نکالتا ہے اور علم سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوتا ہے، تو قسم اللہ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کا اور اپنے سکینت کا نزول اس طالب علم کے اوپر فرماتا ہے جو طالب علم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. اور یہ نہایت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ اسٹیج لگا کر کے بھی آتما اور پرماتما کی کتھا سنواتے ہیں، ایسے اس موقع پر بھی آدھا گھنٹہ اگر آپ کو کتاب التوحید یا اللہ رب العالمین کے حق کے تعلق سے باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس کو غنیمت جان کر کے اس میں خود شریک ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دینی چاہیے. یہ ہمارا اور آپ کا اور سب کا دینی فریضہ ہے. لہذا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے. چلیں اب باب نیا شروع کیجئے. بسم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب 26 نجومی اور غیب دانی کے دعوے دار. بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. صحیح مسلم. جس شخص نے کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی. 40 روز تک اس کی نماز
قبول نہ ہوگی۔ یہ دیکھیے باب ہے باب ما جاء فی الکہان و نحوہم۔ کہان کہتے ہیں کہانت کہنے والے کو جو غیب کی باتیں بتاتا ہے نا، غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اٹکل پچو ہانک کر کے آپ کو بتلائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے بزنس میں فائدہ ہونے والا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں، ہے نا۔ جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر جادو اور جادوگروں کے تعلق سے گفتگو کر چکے، تو وہ لوگ جو جادوگروں کے ساتھ ہیں کس چیز میں؟ علم غیب کے دعویٰ کرنے میں، یعنی جادوگر جس طرح سے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اسی طرح سے یہ لوگ بھی، یہ کوہان یا نجومی اور اسی طرح سے عراف، یہ سب کے سب علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے بھی احوال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ لوگ عمل میں جادوگروں کے برابر ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ کہانت کہنے والے، نجومی کہنے والے یا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ یہ عمل کے اعتبار سے جادوگروں کے برابر ہیں، سیم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو جادو کیے جانے کا شبہ ہوتا ہے نا، یہ لگتا ہے کہ ہم کو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو جادو چھڑانے کے لیے یا جادو کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں اور کاہنوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جادو کو چھڑانے کے لیے اگر کوئی آدمی ان جیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت اس باب کے اندر کی جائے گی۔ تو یہی مناسبت ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے پہلے جادو کا تذکرہ کیا، جادوگروں کا تذکرہ کیا، اس کے اقسام کو بتایا، اور اس کے اس باب کو پڑھنے کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ نشرہ کا باب ہے۔ کون سا باب؟ نشرہ۔ نشرہ کے معنی ہے جادو کو کس طرح سے ہٹایا جائے، یعنی اگر کسی آدمی کے اوپر جادو لگ گیا یا کسی نے جادو کر دیا تو اب جادو کو ختم کیسا کیا جائے وہ بتائیں گے اس میں، نشرہ میں۔ لیکن نشرہ بتانے سے پہلے یہ کاہن اور نجومیوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تو وہ کاہن اور نجومیوں کے پاس اگر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ حکم بتانے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ اور اس باب کی پہلی حدیث کہتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں، روا مسلم فی صحیحہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من اتا عرافا، جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا، اور عراف کا کیا معنی ہے بھی آ رہی تفصیل آپ کے سامنے، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، فصدقہ، اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، یعنی عراف سے پوچھنے کے بعد عراف نے اس کا جواب دیا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو کہتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے 40 دنوں کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اس آدمی کی سزا ہے جو گیا اس کے پاس۔ اب جو عراف ہے خود جو یہ عمل کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہوگی اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ جو گیا عراف کے پاس، اور عراف کا کیا معنی ہے اب آپ کے سامنے اس کا ذکر ہم انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ اس حدیث میں یعنی یہ حدیث جو ہے یہ اس لفظ کے ساتھ، جی جو لفظ آپ کے سامنے موجود ہے اس لفظ کے ساتھ مسلم کے اندر نہیں ہے نا۔ مسلم کے اندر اور بہت سارے محدثین نے جو روایت کیا ہے وہ کیا ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا
اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اللہ رب العالمین اس کے 40 دنوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ جو ہے فصدقہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہ بہت ساری روایت کے اندر موجود نہیں ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہاں ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لفظ کا۔ تو یہ کوئی آدمی اگر کہیں پہ نقل کرے تو ذرا سنبھل کے نقل کیجیے گا، یہ نہیں کہیے گا کہ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ کہیے گا فصدقہ کا یہ لفظ مسلم کے اندر نہیں ہے، یہ لفظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد آئیے، عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی عرافا، عراف کہتے ہیں اس شخص کو جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم غیب کے جگہوں کو جانتے ہیں، غیب کے جگہوں کو جانتے ہیں بغیر کسی ایسے نشانی کے جو اس کے طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ اب مثال سے سمجھیے، مثال اس کی کیا ہے؟ کسی کا کوئی آدمی کھو گیا ہے نا، کوئی آدمی کھو گیا، غائب ہو گیا، اب وہ لوگ جاتے ہیں پتہ لگانے کے لیے کہ میرا بھائی کھو گیا ہے یا میرا بیٹا کھو گیا ہے یا میرے والد کھو گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ تو جاتے ہیں نا دکھوانے کے لیے لوگ کے پاس۔ جی ہاں جی، آواز میری صاف نہیں ہے سب کے پاس؟ آ رہی صاف ہے صاف۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نیٹ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی کھو گیا ہے کسی کا، یا کوئی جانور کھو گیا ہے، پیسہ کھو گیا ہے، کوئی اور چیز کھو گیا ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے آدمی ابھی اس وقت فلاں شہر میں ہے، وہاں بس اسٹینڈ میں اترے، وہ ریلوے اسٹیشن میں چائے پی رہے ہیں، وہاں فلاں جگہ کھڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں وہ اٹکل پچو ہانکتا ہے، یا تو وہ شیطان کے مدد لے کر کے ایسا کرتا ہے، یا ایسے ہی بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب باتیں کرتا ہے، لیکن لوگ جا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اگر اس سے گئے اور جا کر کے سوال کیا تو اللہ رب العالمین اس جانے والے کی 40 دنوں کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی، اس کی دو صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے جی کہ آدمی غائب ہوا، آپ گئے پولیس کے پاس، تو پولیس کے پاس جانا بھی غلط ہے کیا؟ نہیں ہے، پولیس ڈھونڈتی ہے اس کو، وہ آثار کو دیکھتی ہے، مقدمات کو دیکھتی ہے، کہا کتنے بجے سے غائب ہے، کہا دن کے 2 بجے سے، تو اب وہ پتہ لگائے گی 2 بجے کون سی بس جاتی ہے، 2 بجے کون سی ٹرین جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس ٹرین میں چڑھا ہو سکتا ہے اس بس میں چڑھا ہو، سی سی ٹی وی نکالو، وہاں سے اس کا فوٹیج منگواؤ، یہ کرو۔ اگر ایسا کرتا ہے، کیونکہ عراف عرب میں ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ وضاحت کر رہے ہیں، یعنی گزشتہ زمانے میں ریگستان میں جب لوگ چلتے تھے نا، تو چلنے سے ان کے قدموں کے نشان بنتے تھے ریت کے اوپر۔ کوئی بھی آدمی اگر بالو پہ چلے گا تو اس کا پاؤں کا نشان بنے گا نہیں بنے گا؟ جی، تو اس زمانے کے جو ماہر لوگ ہوا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے بتاتے تھے دیکھو یہ نشان قدم ہے، یہ کہاں گیا ہوگا، کس سمت جا رہا ہے، دیکھو اس کے ساتھ اونٹ بھی ہے، دیکھو اونٹ یہاں پہ بیٹھا ہے، یہاں پہ ان لوگوں نے کھانا کھایا ہے، یہاں سے یہ لوگ چلے ہیں، وہ صرف نشان قدم کو دیکھ کر کے۔ اور یہ والا جو عراف ہے، یہ کوئی نشان قدم اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جائیے، وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، پوچھے میرا بھائی غائب ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کا جو دکشنہ ہے وہ ادا کر دیجئے، وہ آپ کو بتائے گا ابھی اس وقت فلاں ریلوے اسٹیشن میں ہے، فلاں بس اسٹینڈ میں ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح کی باتیں وہ کہے گا۔ تو گویا وہ آدمی غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، غیب کا دعویٰ، اور غیب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی آدمی گیا اس کے پاس اور جا کر کے پوچھا
کہ بکری کہاں غائب ہو گئی, میرا سونا چوری ہوا, کون لیا, میرا فلانا کس نے کیا, دکان میں چوری ہو گئی ہے, ذرا پتہ لگائیے کون ہے چور. اگر یہ کرنے کے لیے وہ گیا ہے تو 40 دن کی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اب 40 دن کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مسلمان نہیں رہے گا. گناہ کبیرہ ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو بھائی اب 40 دن کے لیے ہم کو چھٹی, تو اب اس کی نمازیں نہیں قابل قبول ہوگی 40 دن تک, تو کہے گا ٹھیک ہے ہم کو 40 دن کے لیے فرصت مل گیا, رخصت مل گئی, اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی 40 دنوں تک کی پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب؟ اس کے نماز کے اوپر ثواب نہیں دے گا, لیکن اس کے اوپر جو وجوب ہے, نماز پڑھنا جو واجب ہے, فرض ہے اس کے اوپر, وہ فرضیت باقی رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ چلیے جب 40 دن گزر گیا تو اب وہ 40 دن کے نماز کو دہرانے کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا؟ نہیں. نہیں. یہ کہا جائے گا کہ دہراؤ 40 دن؟ نہیں. بولے فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی. 40 دن وہ نماز پڑھا ہے. دیکھیے باریک مسئلہ ہے, سمجھیے اس کو. فرضیت ساقط ہو جائے گی اس سے, لیکن اس کے اوپر اللہ رب العالمین ثواب نہیں دے گا. تو یہ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ اور گھاٹا ہے, اس کے اوپر آپ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو کاہن یا نجومی کے پاس گیا غیب کی باتیں جاننے کے لیے 40 دنوں تک, والعیاذ باللہ, اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے, اس کے نمازوں کو اللہ رب العالمین ناقابل قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر ثواب نہیں دیتا ہے. چلیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل عليه محمد صلی اللہ علیہ بما وسلم. انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رواہ ابو حدیث, داؤد. ہاں ٹھیک ہے چلیے. جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا. یہ حدیث جو ہے جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. من اتا کاہنن, وہاں عراف کا ذکر تھا, اور ہم نے کہا کہ عراف جو جگہوں کو بتائے, غیب کے جگہوں کی خبر دے, یعنی بتائے کہ تمہارا فلاں غائب کیا ہوا, تمہاری بکری فلاں جگہ بندھی ہوئی ہے, تمہارا آدمی فلاں جگہ پر کھڑا ہے, جگہ کے بارے میں بتائے. اور یہ جو کاہن ہے نا, یہ کاہن غیب کے باتوں کے بارے میں بتائے. ابھی دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہم کریں گے. تو کہا کہ من اتا کاہنن, جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے, فصدقہ بما یقول, اور کاہن جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ شریعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے, اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے, آج کل کے زمانے میں یہ سب چیزیں بہت عام ہے جی, کیا ہندو کیا مسلمان, لوگ بھاگے پھرتے ہیں, دوڑے پھرتے ہیں, اور صرف یہاں جانا مراد نہیں ہے, اس کو جان لیجئے گا. عطا کا لفظ آیا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف جانا. ٹی وی کے اوپر اگر چل رہا ہے پروگرام, اس کو اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. کوئی کہیں پہ یہ اس طرح کی محفل چل رہی ہے, لوگ ہاتھ دیکھ کر کے تقدیر کا حال بتا رہے ہیں, اس محفل میں آپ کھڑے ہو کر کے, آپ بھی وہاں بغل میں کھڑے ہو کر کے شامل ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہیں. ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں ہے, نہ تو یوٹیوب کے اوپر, نہ فیس بک کے اوپر, اور نہ تو کہیں اور ٹی وی میں یا کہیں پر بھی دیکھنا ہی نہیں ہے.
اور نہ اخبار کے اندر اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں اس کو پڑھنا ہے. لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا راشی کیا ہے، دکھوائے رہتے ہیں. ہندو سب کا ہوتا ہے وہ دیکھنے والا، اس پیدائش کا دن بتانے سے کب پیدا ہوا کیا ہوا وہ نکال کر کے دیتا ہے، تمہاری کنڈلی یہ ہے. اب وہ اپنی کنڈلی کے حساب سے اپنا راشی دیکھتا ہے. اور اخبار والے دیکھیے گا ہر صبح لکھتے ہیں کہ آج کی راشی کا راشی پھوڑو کے نام سے، راشی کا پھل کس کا کیسا ہونے والا ہے، اور اس میں وہ چیک کرتا ہے آج ہم کو پیسہ ملے گا، آج اس مہینے میں ہم مالدار ہو جائیں گے، اس مہینے میں ہم بیمار ہو جائیں گے، اس مہینے میں فلاں ہو جائے گا، اس مہینے میں فلاں ہو جائے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا، جو آیا ہے نا، فصدقہ بما یقول، اور اس کی تصدیق کر دی. تو ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فقط بریا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بری ہو گیا اس دین سے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، کہا من اتا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور کاہن جو کہہ رہا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی شریعت کا کفر کیا، انکار کیا. اب ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ائمہ ہیں اور کتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ جانتے ہیں کہ عراف کے اندر، جو اس سے پہلے کی حدیث میں ہم پڑھے ہیں، اور کاہن کے اندر دونوں میں کیا فرق ہے. تو ہم نے یہ بتایا کہ عراف کہتے ہیں اس شخص کو جو غیب کے جگہوں کے بارے میں خبر دے، یعنی کوئی سامان آپ کا غائب ہو گیا کہاں ہے وہ بتائے. اور کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو ان چیزوں کی خبر دے جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے، مستقبل میں پیش آنے والی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہے کہ اگر اس مہینے میں فلاں اور فلاں کی شادی ہوئی تو ان لوگوں کو اولاد نہیں ہوگی، یا ان کو اولاد ہوگی، یا ان کا شادی ٹھیک ٹھاک رہے گا، یا ان کی شادی ٹوٹ جائے گی، یہ خبر دینا. اور یہ کہنا کہ فلانا اس وقت پیدا ہوا ہے تو بہت لمبی مدت تک جیے گا، یہ کہنا کہ فلاں بہت جلدی مر جائے گا، بچپنے میں اس کی وفات ہو جائے گی، یہ سب کے سب باتیں بتانا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عراف اور کاہن دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. کیسے جی؟ کہ اس لیے کہ دونوں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. عراف بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور کاہن بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے. اور ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ کیا ہے عقیدہ متفقہ؟ کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. کون فتویٰ دے رہا ہے جی درمیان میں؟ پہلے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کے بعد فتویٰ دیجئے. جو سوال ہے سوال رکھ کے رہیے، ہم پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہے سوال، اس کا جواب دیتے ہیں اس وقت. تو عراف اور کاہن کا فرق آپ لوگوں نے سمجھ لیا. اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا فقط کفر بما انزل علی محمد؟ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کرنے والا شریعت کا انکار تھوڑی کرتا ہے. اسلام سوال. اسلام کا انکار کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اسلام کا انکار کیا. کیسے؟ غیب کا دعویٰ کر کے. صحیح، یہی جواب ہے. اسلام کے احکامات میں، قرآن اور حدیث میں یہ بات واضح طور پہ کھلم کھلا طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو غیب نہیں بتایا ہے. سوائے نبیوں کے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
नबियों के ऊपर वही करता है। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं क़यामत के निशानियों के ताल्लुक से, जो पेशिन गोई की है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही है। उतनी ही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन वही करता था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की बातें हैं, नूहीहा इलैक, इसकी वही हम आपकी जानिब कर रहे हैं, वरना आपको इसका कोई इल्म नहीं था इन बातों के ताल्लुक से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया को जितनी वही करता है उतने ही वो जानते हैं। उसके अलावा मखलूक में से राई के दाने के बराबर भी गैब का इल्म कोई नहीं जानता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत है। अब आप जब जा करके काहिन और नुजूमी की तस्दीक कर रहे हैं, इसका मतलब कुरान मजीद की उस आयत का इनकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो फकत कफरा बिमा उनजिला अला मोहम्मद हुआ या नहीं हुआ? हुआ। समझ रहे हैं? किताब समझ रहे हैं सारे लोग? जी जी हाँ, तो इस तरीके से हुआ फकत कफरा, क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि कोई मखलूक गैब नहीं जानता है। अंबिया उन्हीं चीजों को जानते हैं जिसकी वही अल्लाह ताला करता है, बाकी और कोई नहीं जानता। आप जाकर के एक नुजूमी के लिए गैब साबित कर रहे हैं, एक काहिन के लिए गैब साबित कर रहे हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रह क्या गया? और शरीयत का क्या माना है जिस शरीयत को आप मान रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार कर दिया, इस वजह से कि आप गैब को दूसरे के लिए साबित कर रहे हैं। चलिए, एक और जगह हजरत अबू हुरैरा से यूं रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, ये ऊपर की जो दो रिवायतें पढ़े हैं उसमें एक जगह अर्राफ का जिक्र था, एक जगह काहिन का जिक्र था, और इस रिवायत में दोनों को बयान किया, दोनों को एक साथ मिला के बयान किया। चलिए तर्जुमा पढ़िए। जिस शख्स ने किसी नजूमी या काहिन के पास जाकर उसकी कही हुई बात की तस्दीक की, उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। हाँ, यानी जो अइम- आदमी किसी काहिन के पास गया या नजूमी के पास गया और उससे सवाल किया, सवाल करने के बाद उसने उसको बताया, जवाब दिया, और उसने उसकी क्या कर दी? पूछने वाले ने तस्दीक कर दी, तो गोया उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार किया। और कैसे इनकार किया, इनकार की कैफियत क्या हुई, उसकी वजाहत आपके सामने हो चुकी है। और हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफू रिवायत है कि इमरान रसूलुल्लाह इब्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैब, हुसैन लिखो स्वाद नून हाँ, जी, रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो फाल निकाले या निकलवाए, कहानत करे या कराए, जादू करे या कराए, और जो शख्स किसी काहिन के पास जाकर उसकी कही हुई बातों की तस्दीक करे, तो उसने इस दीन का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। ठीक है, इस हदीस को रहने दें, इसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जी, अगर काहिन और नजूमी के पास कोई आदमी जाता है ना, तो उसका हुक्म क्या है? क्या हुक्म है? क्या हर कोई जाने वाला जो काहिन के पास गया या नजूमी के पास गया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार करने वाला होता है? हर कोई या नहीं होता है? उसकी तफसील कल के दर्स में हम आपके सामने बयान करेंगे, चूँकि वक्त कम है, इतने में पूरी बातें नहीं आ सकेगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इस हदीस की, इमरान इब्ने हुसैन की इस रिवायत की तशरीह कल के दर्स में आपके सामने की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ہاں جی کتاب سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی شیخ ہاں سمجھ میں آ رہی. سارے لوگوں کو آ رہی ہے؟ ہاں چلے الحمدللہ. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے. کسی سے شرک ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گی؟ توبہ کرے. استغفار. ہاں توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ